السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی مناسبت سے اس سیریز کی چوتھی ویڈیو میں آج ہم ایک ایسے عمل کا ذکر کریں گے جس کو نہ صرف ہمیں رمضان المبارک میں اپنانا ہے بلکہ ہمیں عام دنوں میں بھی اس کی کثرت کرنی ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک کے ساتھ اس کی ایک خاص مناسبت ہے، تو جب ہم رمضان میں انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو باقی دنوں میں بھی یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور وہ ہے تلاوت کلام پاک قرآن مجید کی۔ جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہم کریں۔ اب اس حوالے سے ایک چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہے تو یا جو بالکل فارغ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ چیز کرنی آسان ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں اور ان کی بہت ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 اور 12 گھنٹے کی یا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یا وہ طلباء جو کہ مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں اور ان کا جو اسکیجول ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، تو وہ بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو کام کے دوران لازمی بات ہے ایک ہی مطلب آپ مسلسل فوکس کے ساتھ تو کام نہیں کرتے، ڈیفینیٹلی کچھ ٹائم بعد آپ بریک لیتے ہیں۔ تو وہ جو مثال کے طور پہ ایک بندے نے 20 منٹ 25 منٹ کام کیا اور وہ تھوڑی اکتاہٹ کا شکار ہوا، تو اپنے ساتھ اگر اس نے مصحف رکھا ہوا ہے تو مصحف بہت بہتر بات ہے، لیکن اگر کسی کو مصحف اپنے ساتھ رکھنا مشکل ہے تو موبائل میں بھی آج کل مستند اپلیکیشنز موجود ہیں، وہ موبائل پہ یا پی سی پہ لیپ ٹاپ پہ جو بھی چیز اس کے ساتھ اویلیبل ہے اس میں اسی ٹائم قرآن مجید کھول کے 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ جو ہیں وہ تلاوت کر لیں۔ اس سے ایک تو اس کی طبیعت بھی فریش ہوگی، دوسرا اس کی توجہ چونکہ کام سے ہٹ کے ایک اور ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائے گی، تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ کام کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ اس میں اس کو زیادہ فوکس کے ساتھ وہ کام کر پائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جو دفاتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور یا جو طلباء ہیں جن کو پراپر اس طرح ٹائم نہیں ملتا کہ وہ مستقل وقت نکال کے تلاوت کر سکے، تو وہ اس طرح وقفوں میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے میں تلاوت کلام پاک زیادہ سے زیادہ ہم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔